بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 6 ایسی نایاب مخلوق کی جو سمندر میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 پہ آتی ہے انسانی دانتوں والی مچھلی۔ امریکہ میں ایک شخص نے ایک ایسی مچھلی پکڑی تھی جس کے دانت انسانی دانتوں جیسے نظر آتے تھے۔ شمالی کیرولائنا کے علاقے نیگس ہیڈ میں مچھلیاں پکڑنے کے ایک مقام جینس ہیئر میں مچھلی پکڑنے کی تصویر کو فیس بک پر شائع کیا گیا تھا۔ اس کی شناخت بطور شیپس ہیڈ فش ہوئی ہے، جس میں شکار کو دبانے کے لیے مرل دانتوں یا داڑھ کی کئی صفحے ہوتی ہیں۔ بظاہر مچھلی کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کا منہ بھیڑ کے منہ جیسا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس مچھلی کو نیتھن مارٹن نامی شخص نے پکڑا، جو اکثر اس مقام پر مچھلیاں پکڑنے آیا کرتا تھا۔ مارٹن کا کہنا ہے کہ وہ شیپس ہیڈ فش ہی پکڑنے آئے تھے جب ان کا سامنا دانتوں سے بھرے منہ والی مچھلی سے ہوا تھا۔ ایک اور صارف نے کہا کہ شیپس ہیڈ فش نایاب نہیں، وہ اپنے ان دانتوں کی مدد سے شیل فش کھاتی ہے۔ نمبر 2 پہ آتی ہے لانگ فوسل، ایک قدیم ترین مچھلی جو 100 سال زندہ رہ سکتی ہے۔ مچھلی کی ایک نہایت قدیم قسم جس کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس نسل کی مچھلیاں زیادہ عرصے زندہ نہیں رہتی۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مچھلی کی عمر 100 برس تک ہو سکتی ہے۔ بہت عرصے تک ماہرین کا خیال تھا کہ سیلیکانت نسل اب تک معدوم ہو چکی ہوگی، لیکن اچانک سن 1938 میں اس نسل کی ایک مچھلی جنوبی افریقہ کے ساحل کے قریب ایک جال میں پکڑی گئی تھی۔ اس واقعے کو بہت شہرت ملی تھی۔ اب سے پہلے عام تصور یہی تھا کہ زندہ فوسل کہلانے والی سیلیکانت نسل کی مچھلی کی اوسطاً عمر تقریباً 20 برس ہو سکتی ہے، لیکن نئے اندازوں کے مطابق شارک مچھلی کی طرح سمندری حیات کی یہ قسم بھی 100 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ انکشاف فرانسیسی ماہرین نے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ایک سیلیکانت مچھلی کی کھال پر چھلکوں کے نشانات کی بنیاد پر کیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی درخت کی عمر کا تعین اس کے تنے میں بننے والے دائروں کو گن کر کیا جاتا ہے۔ فرانسیسی ٹیم کا خیال ہے کہ مچھلی کی یہ قسم اپنی نصف عمر گزر جانے کے بعد بچے دیتی ہے اور یہ 5 برس تک حاملہ ہو سکتی ہے، شاید اسی لیے سیلیکانت کے بچے کم ہوتے ہیں۔ سمندری حیات کے ماہرین کے مطابق سیلیکانت نسل کا ارتقاء 420 ملین سال پہلے اس وقت ہوا تھا جب ایک سیارچہ ہماری زمین سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں ڈائناسور صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور بر اعظموں نے اپنی جگہ بدلی تھی۔ یہ مچھلی گہرے سمندروں میں پتھر کے غاروں میں رہتی تھی اور اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 6 فٹ تک ہوتی ہے اور اس کی کھال پر لگے سخت چھلکوں کا مجموعی وزن 90 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ ہماری لسٹ میں نمبر 3 پر آتی ہے ورڈ فش۔ 3 کروڑ سال پہلے بسنے والی ورڈ فش کی دریافت۔ 14 اکتوبر 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ مچھلی 10 کروڑ سال پہلے موجود تھی۔ گوکٹار مچھلی جیسی مخلوق کی بہت ہی غیر معمولی باقیات دریافت ہوئی تھیں۔ 2 خاندانوں نے اس وقت اس مچھلی کے ڈھانچے کو دیکھا جب وہ کوئنز لینڈ کے شمال مغربی علاقے میں اپنی تعطیلات گزارنے کے لیے موجود تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان باقیات کا تعلق کروڑوں سال پہلے بسنے والے حیوانات سے ہو سکتا ہے۔ ان باقیات میں مچھلی جیسی اس چیز کا جسم تقریباً 3 فٹ لمبا ہے اور اس کی ناک ہاتھی جیسی ہے۔ قدیم مخلوق کے سر، پروں اور ریڑھ کی ہڈی کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر پیٹر سیمت نے بتایا کہ اس کی اہم بات یہ ہے کہ یہ نمونہ بہت خاص اور مکمل ہے۔ آسٹریلیا کے میوزیم کے متنظم کا کہنا ہے کہ اس قدیم مخلوق کے سر، فنز اور ریڑھ کی ہڈی کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا گوشت خور جانور ہے اور یہ بڑی مچھلیوں کا شکار کرتا تھا جو آج کی مارلن مچھلی کے برابر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سواڈ فش جیسی لگتی ہے اس لیے شاید اسی ماحولیاتی نظام یا برادری سے تعلق رکھتی تھی۔ ہماری لسٹ میں نمبر 4 پہ آتی ہے ایک ایسی مچھلی جو تیرتی نہیں بلکہ چہل قدمی کرتی ہے۔ تسمانیہ میں پائی جانے والی ایسی نایاب ہوتی مچھلی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تیرتی نہیں بلکہ چہل قدمی کرتی ہے۔ سائنسدان اب اس مچھلی کی نسل کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 5 پہ جو مچھلی آتی ہے اس کا نام ہے فرینکی۔ یہ مچھلی انسانی جسم کے زخم بھرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فرینکی کا تعلق ایمبیسٹوما میکسیکانم اسپیشیز سے ہے، جو کہ میکسیکو میں ایکزیلوٹل کی 17ویں اسپیشیز یا اقسام میں سے ایک ہے۔ یہ زیادہ تر میکسیکو، پویابلا اور میچکواکان کی ریاستوں میں پائی جاتی ہے اور ان میں سے اکثر انتہائی معدومیت کا شکار ہیں۔ کچھ اسپیشیز اپنی مینڈک کے بچے جیسی دم اور سر سے گلپھڑے ختم کر کے اپنے آپ کو زمین پر چلنے والے سلامینڈر کی طرح بنا لیتی ہیں۔ ہم ان کا انحصار بھی ماحول پر ہے۔
مثال کے طور پر فرینکی اس طرح کے ماحول میں رہی جہاں اس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی، اس لیے اس پر دوسرے جانور حملہ نہیں کرتے اور یہ دائمی ٹین ایجز رہ سکی ہے۔ وہ سلامینڈر کبھی نہیں بنتے اور اس طرح کے ایکزولوٹل اپنی وہ دم سلامت رکھتے ہیں جو ان کے لاروا ہونے کے دنوں میں بنی تھی، اور یہ مکمل طور پر پانی ہی میں رہتے ہیں۔ ہماری لسٹ کی اگلی مچھلی نہایت سیاہ ترین مچھلی ہے۔ اس مچھلی پر اس کی تفصیلی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ سیاہ ترین مچھلی اس لیے اتنی کالی ہے کہ اس کی کھال روشنی کو جذب کر لیتی ہے۔ روشنی کو جذب کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس مچھلی کی تصویر بنانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور سمندری مخلوق کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے یہ اوجھل ہو جاتی ہے اور نظر نہیں آتی۔ امریکی ادارے سمتھسونین انسٹی ٹیوشن کی ڈاکٹر کیرن اور سیبرون کہتی ہے، میں اس سے بہتر تصویر نہیں لے سکتی تھی، مچھلی کا صرف ہیولا نظر آ رہا تھا۔ کالے رنگ کے ذرات اس کی پتلی سی کھال میں کافی گھنے ہونے کی وجہ سے روشنی کو منعکس کرنے کے بجائے کھال کے اندر پھیلا دیتے ہیں اور روشنی اس میں پھنس کر گم ہو جاتی ہے اور باہر نہیں نکلتی۔ یہی وجہ ہے کہ شاید اس کا رنگ انتہائی کالا ہے۔ ہماری لسٹ کی اگلی مچھلی کا نام ہے پفر مچھلی۔ دنیا میں کئی جانور ہیں جو قدرتی طور پر گول شکل کے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ ایک چھوٹی گیند کی طرح ہے اور اس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، لیکن اپنی اس شکل کی بدولت یہ ماحول میں اپنی بقا کو یقینی بناتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو ایسے گول جانور کے بارے میں بتائیں گے جو اپنی اس خاص شکل کی وجہ سے معروف ہیں۔ پفر مچھلی کو بلو فش بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہماری فہرست میں پہلا گول جانور ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مچھلیاں گول کیوں ہیں؟ دراصل یہ بلو فش کا دفاعی انداز ہے۔ کسی شکاری سے بچنے کے لیے یہ مچھلیاں ایسا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ بلو فش اپنے لچکدار پیٹ میں پانی جمع کر لیتی ہے جس سے وہ اپنی جسامت سے بڑی ہو جاتی ہے اور انہیں کھانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ گیند جیسی یہ مچھلیاں شاید دیکھنے میں پیاری لگتی ہوں، لیکن انہیں ہاتھ لگانا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پفر مچھلیوں کے 200 سے زیادہ اقسام میں ٹیٹروڈوٹاکسن نامی ایک زہر ہوتا ہے جو زہریلے مادے سائنائڈ سے 1200 گنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کچھ پفر مچھلیوں کی جلد پر کانٹے ہوتے ہیں جو کھانے والوں کا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ایشیا کے کئی علاقوں میں یہ ایک مرغوب پکوان ہے۔ ہماری اس لسٹ میں سب سے بہترین آپ کو مچھلی کون سی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نوٹیفیکیشن ضرور دبا دیجیے گا۔ اسنیک ویڈیو پر بھی میری آئی ڈی موجود ہے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، کلک کر کے میری آئی ڈی کو فالو ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں اسی طرح کی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔